ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پی ڈی ایم میں تو پھوٹ پڑ ہی چکی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی راہیں جدا کرنے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، لیکن اب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی شہباز گورنمنٹ کو دھمکانا شروع کر دیا ہے کہ وہ الیکشنز میں پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے، تو پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل بھی عنقریب لگنے ہی والی ہے۔ لیکن اب پی ایم ایل این کے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے اور مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ شین میں بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ جب مختلف صحافی حضرات اور شیخ رشید نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندرونی حالات اور شریف فیملی کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں چل رہے، دونوں فیملیز کی اولادوں میں ذہن نہیں مل رہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ حمزہ شہباز سیاست سے بالکل آؤٹ ہیں۔ وہ نہ تو کسی پریس کانفرنس میں نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی میٹنگ میں نظر آتے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے آ رہا ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون کی اندرونی کہانی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی مریم نواز مسلم لیگ نون کا فرنٹ فیس بنے، اور وہ اس معاملے میں پوری کوشش میں ہیں، اور مریم نواز نے پارٹی کے اندر خود کو کافی پاپولر بھی کر لیا ہے، جبکہ مریم نواز کے حمزہ شہباز اور ان کے چچا کے ساتھ مراسم کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ اس لیے کہ پارٹی کے اندر پوزیشنز کو لے کر اختلافات موجود ہیں۔ مریم نواز نے تو بہت دفعہ پی ڈی ایم حکومت کو تو اپنی حکومت ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے اور کہا ہے یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں، حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے۔ مطلب مریم نواز کو اپنے چچا جان کی حکومت ان کی حکومت نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے خیال میں پارٹی صرف اور صرف نواز شریف کی ہے اور یا پھر ان کی بیٹی مریم نواز کی۔ اور ابھی ایک تصدیق شدہ خبر یہ آئی ہے کہ مریم نواز نے پارٹی کے لیٹر ہیڈ پر مسلم لیگ نون کے لوگوں میں سے شہباز شریف کی تصویر ہٹا دی ہے اور نواز شریف اور اپنی تصویر لگا دی ہے۔ مطلب کہ شہباز شریف تو پارٹی کے صدر ہیں اور ان کی ویلیو کو زیرو کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا ہی نام زندہ رہے، اور یہی وہ موروثی سیاست کی کن ذہنیت ہے جس نے مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان دیا ہے اور عمران خان صاحب کو گھر بیٹھے فائدہ دیا ہے۔ ناظرین، مریم نواز آخر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ مریم نواز کو لگتا ہے کہ شہباز شریف نے گزشتہ ایک سال کے دوران جب سے وہ ملک کے پرائم منسٹر بنے ہیں اپنے کیسز تو معاف کروا لیے ہیں، لیکن نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوئی واضح اقدامات نہیں کیے۔ لیکن نواز شریف کو واپس لانا اتنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کو وزیر اعظم لانے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے یہ صاف کہا تھا کہ نواز شریف کے لیے کوئی بھی سافٹ پہلو نہیں نکل سکتا، البتہ شہباز شریف کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور ان کو وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے، اور پھر شہباز شریف کو ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا۔ لیکن اب نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ نواز شریف نے اپنے ہر دور میں آرمی چیفز کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو بھی لگایا اور ان سے بھی لڑائی کی، جنرل مشرف کو لگایا، ان سے بھی لڑائی کی، اور جنرل باجوہ کو لگایا تو ان سے بھی لڑائی کی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی بن نہیں سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف تو قبول ہے لیکن نواز شریف نہیں۔ بہرحال اندر کھاتے تو کوششیں چل رہی ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے راہ ہموار کی جائے اور ان کو پاکستان میں واپس آنے دیا جائے اور ان کو الیکشنز میں حصہ بھی لینے دیا جائے۔ دوسری طرف اب عمران خان کی مقبولیت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور عمران خان کے خلاف جو الیکشن ریلی میں پلان بنایا گیا تھا کہ ایسا بڑا حادثہ بنایا جائے اور پھر اس کا الزام عمران خان پر لگا کر عمران خان کو گرفتار کیا جائے، لیکن معاملہ ویسا نہیں ہو پایا جیسے انہوں نے پلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے معاملے کو پہلے سے بھانپ لیا اور ریلی کو منسوخ کر دیا۔ آپ یہ اندازہ کریں ناظرین کہ عمران خان اس وقت اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ وہ جب ایک کال دیتا ہے تو شہر لاہور میں مظاہرے اور پروٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں اور شہر لاہور واپس اپنی روانی میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی مقبولیت اب پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں حرام کر چکی ہے۔ انہوں نے عمران خان کی پاپولیرٹی کو جتنا دبانے کی کوشش کی ہے، عمران خان الٹا اتنا ہی اوپر اٹھا ہے۔ دوسری طرف جیو نیوز نے انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کا پٹھو بن کر بغض عمران خان نکالنے کے لیے ذل شاہ معصوم شخص کے قتل کو بھی سیاسی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جیو نیوز پاکستان کا ایک بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے، لیکن انہوں نے بھی مفاد پرستی کو آگے رکھا اور صحافت کا گلا گھونٹ دیا اور ذل شاہ کے قتل کو بھی عمران خان کے خلاف استعمال کیا، جو خود عمران خان کا دیوانہ تھا۔
لیکن اتنے پروپیگنڈے کے باوجود سچ چھپ نہیں سکتا۔ PNN کے رپورٹر کی ویڈیو اور اس کا بیان سامنے آنے کے بعد سارا معاملہ شیشے کی طرح کلیئر ہو گیا، لیکن جیو نیوز اس معاملے میں پھر بھی پروپیگنڈا کرتا رہا اور جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نے بھی PNN کے رپورٹر کی ویڈیو اور اس کا بیان آنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ PNN کے رپورٹر نے ہی ضلع شاہ کی ریلی والے دن گرفتاری کی پریزن وین میں فوٹیج بنائی اور اس سے بات چیت کی اور پولیس اس کو وین میں بٹھا کر لے گئی، لیکن جیو نیوز پھر بھی پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف ہی پھیلاتا رہا اور صحافتی اقدار کو پامال کرتا رہا۔ اور جب لوگوں نے اور مختلف صحافیوں نے اس پوسٹ کے نیچے ٹویٹ کر کے جیو نیوز کو شرم دلائی تو انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا انتخابی شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، لیکن PDM کی طرف سے اس کو لے کر ایک مجرمانہ خاموشی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی راہ کی تلاش کر رہے ہیں کہ الیکشنز کسی نہ کسی طریقے سے رک جائیں اور الیکشنز کو کم از کم اکتوبر تک ملتوی کیا جائے تاکہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے ساتھ ہی یہ الیکشنز کروائے جا سکیں۔ شیخ رشید صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کو الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے انٹرویو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ واضح پیغام دیا کہ اگر وہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو آرٹیکل 6 لگے گا اور چیف الیکشن کمشنر عدالت کے کٹہرے میں بھی جائیں گے اور ان کو ہر صورت الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور PDM کی حالیہ جو جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں نون لیگ نے تو مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ الیکشنز میں جایا جائے اور PDM اتحاد کے بغیر جایا جائے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ KPK کے اندر کوئی نہ کوئی پیچ اپ چاہتے ہیں کہ KPK کے الیکشنز میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی پیچ اپ کی راہ ہموار ہو جائے اور ان کو بھی روٹی کا کوئی ٹکڑا مل جائے، جس کے لیے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ پیچ اپ کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس بار بھی فضل الرحمان کو الیکشنز میں کچھ نہیں حاصل ہونا اور اس لیے KPK میں الیکشنز ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کی جا سکی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ KPK میں سپریم کورٹ کے احکامات کو کب تک عزت ملتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو گورنر KPK نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے اور الٹا سپریم کورٹ ہی قانون سکھانے بیٹھ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔